السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس بلاگ میں ہم آپ کو ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ۔ دوستو، آشا کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھ ملے گا اور آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگے گی۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی کہ اے جریج آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریج میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے۔ سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئی اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جریج، تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریج کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا کہ اسے لاؤ، اور لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ والدہ کی بددعا ہوئی اور جریج کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریج نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا کہ لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریج، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ دوستو، اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بددعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بددعا دے تو قبول، چاہے آپ کی حیثیت کچھ بھی رہے۔ دوستو، دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے، ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، اس کا
اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین ہزار مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔